الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی عزیز بہن بھائیوں، آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی دی، زندگی کی دیگر مراحل سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اور جب اللہ رب العزت ہمیں اچھی زندگی دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی زندگی میں کچھ آداب حاصل کریں کہ جس سے زندگی کے معیار کو تولا جا سکے، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا جا سکے۔ زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا، خاطر خواہ لطف اندوز ہونا، کامیاب زندگی گزارنا یقیناً آپ سب کا حق ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ زندگی گزارنے کا سلیقہ جانتے ہوں، کامیاب زندگی کے اصول اور آداب سے بخوبی واقف ہوں، اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس پر عملاً ان سے اپنی زندگی کو آراستہ اور سائستہ بنانے کی کوشش میں سرگرم بھی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو چند ایسی چیزیں اپنانی ہوں گی، ایسی چیزیں اپنے اندر ڈالنی ہوں گی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کے آداب کیا ہیں، زندگی کو آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ اصول آپ کو ملیں گے۔ یعنی اگر ان چیزوں کو آپ اپنائیں گے تو آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی زندگی کے کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو اپنی زندگی میں ملحوظ خاطر رکھیں گے تو زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اب دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے کہ آداب زندگی گزارنے کے لیے کسی معیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں کسی پہ کوئی چوٹ یا نشانہ بازی نہیں کر رہا، ایک جنرل سی بات دیکھ لیں۔ اگر آپ میں کچھ تعلیم ہوگی، آپ نے زندگی گزاری ہوگی تعلیم کے اصولوں سے، تعلیم جب انسان حاصل کرتا ہے نا، چاہے وہ اسلامی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آتی ہے۔ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اساتذہ اکرام آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح آپ نے زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ جب آپ ایسی چیزیں اپنے اندر سمو لیں گے، ڈال لیں گے، تو آپ کو زندگی کا ایک مزہ بھی آئے گا۔ اب دیکھیں، ایک بات سیدھی ہے، ایک ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے میں تھوڑا سا فرق تو آپ کو معلوم ہو گئی، نظر تو آئے گئی، کیونکہ تعلیم انسان کو کسی مرتبے تک، کسی مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہوئی ہو
تو وہ اس زندگی کے اس معیار کے متعلق جان نہیں سکتا. اس کی ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا سا نام رکھا ہے. لوگ ویسے نام پیار محبت سے بگاڑ بھی دیتے ہیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو آپ نے ایک اچھا سا نام رکھا ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو نا وہ اپنے بچوں کے نام خود ہی بگاڑ دیتے ہیں، بجائے کہ باہر کے لوگ بگاڑیں، اپنے بچوں کے نام خود ہی بگاڑ دیتے ہیں. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک اچھے بھلے نام کو بگاڑ کر اور بالکل ایک غلط قسم کا نام رکھ دیا جاتا ہے، پیار سے اسے کہا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اگر آپ نے اس کا نام رکھا ہے تو آپ اس کے پیارے نام کو مت بگاڑیں. اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے معاشرے کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک اچھے بھلے نام کو خود بخود بگاڑتے ہیں تاکہ مجھے اس سے لوگ پہچانیں. یعنی وہ اپنے آپ کو اس معاشرے سے منسلک ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس معاشرے کا وہ حصہ نہیں. یعنی اگر ہم اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان گھرانے میں رہے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر سمجھنی چاہیے، نہ کہ غیر مذہبوں کی. جو کہ اب دیکھیں، ایک پاکستان سے اگر کوئی باہر جاتا ہے، کسی یورپ کنٹری میں جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ڈبا لیتا ہے تو پھر اپنے نام کو بگڑا دیتا ہے، اور پھر اپنے نام کو بگاڑ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اس نام سے پکاریں. تو یہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ جس کا ماحول اپنائیں گے، آپ آخرت میں اسی ماحول سے اٹھیں گے. یہ تو گارنٹی بات ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اسلامی لحاظ میں ڈھانچا ہے، ڈھالا ہے، تو آپ الحمدللہ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور اسی معاشرے کے حصے سے رہیں گے. اور پھر ہم سب میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں جھوٹ اور غیبت کی بہت بری عادت ہے، اور یہ زندگی کے آداب کے خلاف ہے. اب جھوٹ بولیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، اپنی آخرت کو برباد کریں گے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو غلط قسم کی باتیں ہیں وہ نہ کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی کے خلاف بات مت کریں. ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ لوگوں میں خوبیاں تلاش کریں. سب سے پہلی بات، آپ لوگوں میں خوبیاں تلاش کریں. جب لوگوں میں آپ خوبیاں تلاش کریں گے تو آپ پھر اپنے آپ میں خامیاں تلاش کریں. اپنے آپ میں جب خامیاں تلاش کریں گے نا، پھر ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ دوسروں کی خامیوں کو دے رکھا جاتا ہے، دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، کریدا جاتا ہے، جبکہ وہی خامیاں اپنے اندر موجود ہوتی ہیں اور اس کو چھپایا جاتا ہے. یہ بات سوچیں. اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی ہوگی، آپ کو اپنی آخرت کو سنوارنا ہوگا. دوسروں کی خامیاں مت دیکھیں، دوسروں میں خوبی تلاش کریں اور اپنے آپ میں خامیاں ڈھونڈیں اور اپنی ان خامیوں کو دور کریں. یہی زندگی کے آداب ہم کو سکھائے جاتے ہیں، اور یہی زندگی کے آداب کا ایک حصہ ہے کہ اگر ہم اپنی خامیوں کو ڈھونڈ کر ان کو خوبیوں میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، نہ کہ ہم لوگ دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈتے رہیں تو یہ ان کے اوپر تنقیدیں کرتے رہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے رہیں کہ وہ یہ ہے تو وہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ میں موجود ہوں. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی میں خامی ڈھونڈوں، کہ وہ خامی کو مل نہیں رہی، اس میں وہ خامی
क्या देखा नहीं क्या कि मैंने देखो ये कितना झूठ बोलता है, हो सकता है वो सच्चा इंसान हो। तो वो अगर आप देखें ना झूठ, वो देखें आपके अंदर, देखें कि आपके अंदर कितना झूठ है। अगर आपके अंदर वो झूठ है तो उसको दूर करें। इसको सबसे सबसे बड़ी बात यह कि हम सजाओं के मुस्तहिक हो जाएंगे। ये आप करें कि दूसरों में हम खामी ढूंढेंगे तो भी वो बस उसकी खामी। मैंने पहले भी अर्ज की कि दूसरों की खूबियां देखें, और खामियां देखनी है तो अपनी देखें कि हमें कितनी खामियां हैं। जब हम में अपनी खामियां देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही बुखारी की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बयान किया कि नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि उसे सदीक का लक़ब और मर्तबा हासिल हो जाता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसको झूठा लिख दिया जाता है। अब ये देख लें कि ये मैं नहीं कह रहा, ये बुखारी, सही बुखारी की हदीस कह रही है कि अगर एक इंसान सच्चा है, सच्चा बोलता रहता है यहाँ तक कि उसको सदीक का लक़ब मिल जाता है, और एक जो झूठा है वो झूठ बोल बोल के अपनी आखिरत ख़राब कर करके उसका नाम झूठा लिख दिया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। और इससे बड़ा और हमारे लिए क्या है। सही बुखारी की एक और हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है तो वो झूठ ही बोलता है, जब वादा करता है तो वादे की खिलाफ वर्जी करता है, यानी वादा की खिलाफ करता है, जब इसे अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है। अब ये देख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निशानियां मुनाफिक की बता दी कि जब बोलता है तो झूठ ही बोलता है, जब वादा करता है तो फिर वादे की पासदारी नहीं करता, वो हमेशा वादा खिलाफी ही करता है, और जब इसे अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करता है। अगर उसके पास कोई चीज़ रखाई जाए तो वो उसमें खयानत करेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तालीमात हैं, और इसको हम कैसे झुठला सकते हैं। और अब देखें कि लोगों में चीज़ें पाई जा रही हैं, और लोगों में समा चुकी हैं। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से, इन बातों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अबू दाऊद की हदीस मुबारक है, अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का जामिन हूँ जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे, यानी लड़ना छोड़ दे, अगरचे वो हक पर हो, और हिसाब के बीचों बीच एक, और जन्नत के बीचों बीच एक घर उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे वो हंसी मजाक में ही हो क्यों ना हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर उस शख्स के लिए है जो खुश इखलाक हो। यानी मेरे भाइयों, अब मजाक में भी झूठ मत बोलें, किसी को हंसाने के लिए भी झूठ ना बोलें। अब देखें, अब लोग किसी को हंसाने के लिए महफिल हो रही है, एक अपनी तरफ से एक वो लतीफ़ा घड़ेंगे ताकि लोग हंसें, और वो झूठ पर मबनी होगा। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता। झूठ झूठ है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना बोला जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि झूठ की कितनी सज़ा है और सच के लिए कितना मर्तबा और रुतबा है। हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को अपनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच बोलने वालों के साथ रहो।
ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، ہم سچ والوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ جھوٹ والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور آپ زندگی کو اس وقت ہی صحیح طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب آپ زندگی کے آداب اپنا لیں، اور زندگی کے آداب یہی ہیں کہ سچ بولیں، سچائی کی طرف چلیں، حق کا ساتھ دیں، پھر یہ آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اور اس کے لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن پاک میں جو لکھا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، پھر اس پر عمل کریں۔ یہی ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔